بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ اصحاب فیل کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز بیشتر مکہ معظمہ کی سرزمین میں ایک معجزانہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاہ حبش کی طرف سے یمن میں ابرہہ نامی گورنر مقرر تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت صنعاء میں کعبے کی اہمیت کو ختم کرنے کی غرض سے ایک بڑا عالی شان عبادت خانہ بنوایا اور دنیا بھر میں اعلان کروا دیا کہ لوگ اس کی زیارت کو آیا کریں، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر اس نے محمد بن خزیع کے ذریعے قبیلہ مضر کو اس کی زیارت کا حکم بھیجا، لیکن جب وہ بنو کنانہ کی بستیوں میں دعوت دے رہا تھا تو اس کو عروہ بن حیاض کنانی نے تیر مار کر ہلاک کر ڈالا، جبکہ اس کا بھائی کیس بن خزیع کسی طرح ابرہہ کے پاس پہنچا اور داد چاہی۔ چنانچہ ابرہہ بنو کنان پر چڑھ دوڑا اور قسم کھائی کہ جب تک وہ کعبہ معظمہ کو ڈھا کر برابر نہ کر دے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ جلتی پر تیل کا کام اس واقعے نے کیا کہ بنو کنانہ میں سے کسی شخص نے صنعاء کے عبادت خانہ میں پاخانہ کر دیا، اور دوسری روایت میں کچھ ایسے ہے کہ کچھ بدوؤں نے اس کے قریب ڈیرا ڈالا اور رات کو ذاتی استعمال کے لیے آگ سلگائی، جس پر ابرہہ نے 60,000 کا لشکر لے کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی۔ ابرہہ کا ایک سپہ سالار اسود بن مقصود 20,000 کی نفری لے کر مینا، عرفہ، مزدلفہ اور مکہ کی درمیانی وادی محصر تک پہنچ گیا اور لوگوں کے مویشی ہانک کر اپنے ساتھ لے گیا، جس میں 200 اونٹ تو حضرت عبد المطلب کے ہی تھے۔ آپ ابرہہ کو ملنے کے لیے گئے۔ بنو بکر کے سردار اور بنو حذیل کے سربراہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب ابرہہ سے ملے تو وہ آپ کے جاہ و جلال اور شان عظیم کے سامنے نہایت ہی مرعوب اور تخت سے اتر کر اس نے استقبال کیا اور ترجمان کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے صرف اپنے لوگوں کے مویشی واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر ابرہہ متحیر سا رہ گیا اور بولا، میں تو آپ کو بہت بلند شخصیت خیال کرتا تھا، مگر آپ کی باتوں سے اس کی تائید نہیں ہوتی، کیونکہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں آپ نے صرف مویشیوں پر اکتفا کیا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، مویشی ہمارے ہیں، اس لیے انہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ کا مالک اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ سنا تو ابرہہ لاجواب ہو گیا اور اس نے سب کے مویشی واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں آ کر یوں دعا کی، یا اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عیسائیوں کی صلیب اور ان کی طاقت تیری قوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تیری مرضی یہ ہے کہ خانہ کعبہ گرا دیا جائے تو پھر ہم بھی تیرے ساتھ ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں کو پہاڑوں اور وادیوں میں نکل جانے کا حکم دیا۔ ادھر ابرہہ نے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا حکم دے دیا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ 7 یا 9 ہاتھی بھی تھے۔ سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اسے لوگوں نے بہت جتن کر کے اٹھانا چاہا، مگر وہ آگے بڑھنے سے گریزاں رہا، البتہ پیچھے کی طرف بھاگنے میں کوشاں رہتا۔ اسی اثنا میں بحیرہ احمر کی طرف سے بے شمار ابابیل ٹکڑیوں کی شکل میں نمودار ہوئے، اور ان کی چونچوں اور دونوں پنجوں میں مسور کے دانے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، اور وہ جس پر بھی گرتی آر پار ہو جاتی، اور چند لمحوں میں 60,000 کا یہ لشکر عظیم بھسم ہو کر رہ گیا۔ اس لشکر کے لوگ کچھ موقع پر اور کچھ اثنائے راہ میں اور کچھ اپنے وطن پہنچ کر مرے اور دیکھنے والوں کے لیے باعث عبرت ثابت ہوئے۔ ابرہہ بھاگ نکلا اور حبشہ کی طرف چلا۔ راہ میں کوڑ کا شکار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان بھی تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا، جیسا کہ بخت نصر کی حملہ اور اہل روما کے قبضے سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی،
اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھائی پڑ گیا۔ یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالاتر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔